بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 15۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ترمذی کے بارے میں علماء کے تعریفی اقوال اور ترمذی شریف کی شروحات۔ مقدمہ ترمذی چل رہا تھا اور مقدمہ ترمذی میں ہم 3 بڑے عنوانات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک تو علم حدیث کی تاریخ سے متعلق باتیں ذکر کی، دوسری سنن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے متعلق باتیں ذکر کی، اور پھر سنن ترمذی سے متعلق باتیں ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ ترمذی شریف کی علماء کرام کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اور علماء کرام نے اس کتاب کے بارے میں کیا تعریفی اقوال ذکر کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترمذی شریف کے جو شروحات ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ترمذی شریف کے بارے میں جو تعریفی قول ہے وہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی اور میں نے علماء حجاز، علماء عراق اور علماء خراسان تینوں کے سامنے یہ کتاب پیش کی، وہ سارے اس کتاب سے راضی ہوئے، خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس کتاب کی مقبولیت کی علماء کرام کے نزدیک کے علماء حجاز اور علماء عراق اور علماء خراسان جو بہت بڑے بڑے اہل علم اس میں تھے، تو وہ اس کتاب سے مطمئن تھے اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ سیر و اعلام نبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے بعد کے علماء کرام نے اس کتاب کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، جس میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثلاثۃ کتب مختصرۃ فی معناها اوسرها وافضلها مصنف ابی عیسیٰ الترمذی فی السنن والاحکام فی القرآن لابن بکیر ومختصر ابن عبد الحکم۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی کتاب ایسی ہے جو مختصر ہے اپنے مقصود میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں اور میں اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت میں کتاب، اور احکام فی القرآن ابن بکیر اور مختصر ابن عبد الحکم۔ اسی طرح ابو بکر ابن العربی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي كِتَابِ أَبِي عِيسَى مِثْلُهُ حَلَاوَةُ مَقْطَعٍ وَنَفَاسَةُ مَنْزَعٍ وَعُزُوبَةُ مَشْرَعٍ وَفِيهِ 14 عِلْمًا فَرَائِدَ صَنَّفَ وَأَسْنَدَ وَصَحَّحَ وَأَشْهَرَ وَعَدَّدَ الطُّرُقَ وَجَرَّحَ وَعَدَّلَ وَأَسْمَعَ وَأَكْنَى وَوَصَلَ وَقَطَعَ وَوَزَحَ الْمَعْمُولَ بِهِ وَالْمَتْرُوكَ وبين اختلاف العلماء في الاسناد في الاوائل وكل علم منها اصل في بابه۔ ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں کہ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں انتہائی مٹھاس ہے، انتہائی نفیس ہے اور لذیذ ہے۔ اس میں 14 علوم ہے منفرد، تصنیف بھی لکھی ہے اور سند بھی بیان کی ہے، تصحیح بھی کی ہے اور مشہور کی بھی وضاحت کی ہے، طرق کی متعدد طرق بھی ذکر کیے ہیں، راویوں کی تجریح و تعدیل بھی کی ہے، راویوں کے نام اور کنیت بھی ذکر کی ہے، موصول اور مقطوع کا بھی ذکر کیا ہے، معمول بھی اور متروک بھی کا بھی ذکر کیا ہے، اور علماء کرام اسانید سے متعلق علماء کرام کے اختلاف بھی ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک علم مستقل ایک علم ہے۔ ترمذی شریف میں کتنے علوم ہیں اس کے بارے میں پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ حوالہ بھی گزر چکا تھا۔ ابن طاہر کی المنصور میں ہے کہ سمعت ابا اسماعیل شیخ الاسلام یقول جامع الترمذی انفع من کتاب البخاری ومسلم لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم والجامع يصل إلى فائدته كل أحد۔ یہ سیر و اعلام نبلاء میں ہے کہ ابو اسماعیل شیخ الاسلام
کہتے ہیں کہ ترمذی شریف بخاری اور مسلم کے بنسبت بھی زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے صرف متبحر عالم استفادہ کر سکتا ہے اور جامع ترمذی سے ہر ایک استفادہ کر سکتا ہے۔ علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکتب الخمسۃ اتفق علی صحتها علماء المشرق والمغرب، قال الذهبي وهذا محمول منه على ما سكتوا عن تهوینه۔ یہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات ہے کہ علامہ سلفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتب خمسہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ اس کے صحت پر مشرق اور مغرب کے علماء کا اتفاق ہے، لیکن علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان احادیث کے بارے میں محمول ہوگا جن سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا یہ علماء کرام اس کی تضعیف سے خود خاموش ہوئے ہوں، البتہ جن کی تضعیف خود انہوں نے کی ہو تو اس میں پھر یہ بات ہوگی کہ وہ صحیح نہیں ہوگی، یعنی صحیح سے اصول حدیث والا صحیح مراد ہے۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ضعیف ہو اور وہ معمول بھی ہی ہو، اور یا اس سے استدلال ہو سکتا ہے تعدد طرق کی وجہ سے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الجامع علم نافع وفوائد غزیرۃ ورؤوس المسائل وهو احد اصول الاسلام لولا ما قدره باحاديث واهيه بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل، سیر اعلام النبلاء۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی میں علم نافع علم ہے اور بہت زیادہ فوائد ہے اور بڑے بڑے مسائل ہیں، اور یہ اسلام کی اصل کتابوں، اصول کتابوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہوں نے اس میں ضعیف حدیث ذکر نہ کی ہوتی، جن میں سے بعض موضوع ہیں اور ان میں سے اکثر فضائل میں ہیں۔ یہ بات ہے کہ ترمذی شریف میں تمام حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں ضعیف حدیث بھی ہے، اور بعض ایسی حدیث ہے جس کی سند بہت زیادہ کمزور ہے اور موضوع کے قریب ہے یا موضوع ہے، تو یہ بات بھی ہے۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جامعہ قاد له بامامته وحفظه وفقه ولكن يترخص في قبول الاحاديث ولا يشدد ونفسه في التضعيف رخو۔ کہتے ہیں کہ جامع ترمذی یہ دلیل ہے ان کی امامت کی اور ان کی حافظے کی اور ان کی فقاہت کی، لیکن البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے قبول میں تساہل سے کام لیتے ہیں اور تشدید سے سخت نہیں ہیں، اور تضعیف میں ان کی جو جان ہے یہ تھوڑے سے کمزوری دکھائی دیتے ہیں، یعنی جلدی تضعیف نہیں کرتے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے ترمذی شریف سے متعلق، لیکن اس بات کا اگر خیال رکھا جائے تو باقی ترمذی شریف کمال کی کتاب ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وکتاب الجامع احد الکتب الستۃ التي يرجع الیہا العلماء فی سائر الافاق۔ ترمذی شریف وہ کتاب ہے جن کی طرف علماء کرام، تمام دنیا کے علماء کرام رجوع کرتے ہیں، اور واقعی یہ بات ہے کہ ترمذی شریف پوری دنیا میں مقبول ہے۔ ان چند کتابوں میں سے جو پوری دنیا میں ایک جیسے انداز سے قبولیت اختیار کی ہے اس نے، تو اس میں ترمذی شریف بھی ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لہو تصانیف حسنۃ منها الجامع الکبیر فی الحدیث وهو احسن الکتب، سب سے خوبصورت کتابوں میں سے ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اتنی خوبصورت ترتیب دی ہے جس کی وجہ سے قاری کے لیے اور استفادہ کرنے والے کے لیے اس سے استفادہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ وقال الاسعردی وکتابہ احد الکتب الخمسۃ التي اتفق اہل الحل والعقد والفضل والنقد من العلماء والفقهاء وحفاظ الحديث النبهاء على قبولها والحكم بصحة اصولها وما ورد في ابوابها وفصولها۔ کہتے ہیں ان کی کتاب ان 5 کتابوں میں سے جس پر اہل حل و عقد اور اہل فضل و نقد، علماء، فقہاء، حفاظ حدیث، نبہا نے اتفاق کیا ہے کہ وہ سب مقبول ہے اور ان کے اصول صحیح ہے اور ان کے ابواب اور فصول میں جو کچھ وارد ہے وہ مقبول ہے۔
اور علامہ صدیق حسن خان نے بھی بستان المحدثین سے نقل کیا ہے. نواب صدیق حسن خان بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں تصانیف الترمذی کثیرۃ واحسنها هذا الجامع الصحیح بل هو من بعض الوجوہ والحیثیات احسن جميع كتب الحدیث. الاول من جهة حسن الترتیب وعدم التکرار والثاني من جهة ذکر مذاہب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل احد من اهل المذاهب والثالث من جهة بيان انواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل بالعلل والرابع من جهة بيان اسماء الرواة والقابهم وكناهم ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال. وفي آخر الجامع المذكور كتاب العلل وفيه من الفوائد الحسنة ما لا يخفى عن الفتن ولهذا قالوا هو كاف للمجتهد ومغن للمقلد. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتابیں کئی ہیں لیکن ان میں سب سے خوبصورت جامع ترمذی ہے، بلکہ وہ بعض وجوہ اور حیثیات کے اعتبار سے حدیث کی تمام کتابوں سے زیادہ خوبصورت ہے. نمبر ایک حسن ترتیب اور عدم تکرار کے اعتبار سے، اور دوسرا فقہا کے مذاہب ذکر کرنے کے اعتبار سے اور ہر ایک مذہب والے کے لیے دلیل کے ذکر کرنے کے اعتبار سے، اور اسی طرح حدیث علوم حدیث کے انواع کے ذکر کرنے کے اعتبار سے، یعنی صحیح، حسن، ضعیف، غریب اور معلل. چوتھے راویوں کے اسماء اور القاب اور کنیت اور اس جیسے علم رجال سے متعلق فوائد ذکر کرتے ہیں اس اعتبار سے. اور پھر جامع ترمذی کے آخر میں کتاب العلل ہے، اس میں ایسے اچھے فوائد ہیں جو فتین عالم سے مخفی نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ترمذی شریف مجتہد کے لیے کافی ہے اور مقلد کو مستغنی کرتا ہے. الحتہ فی ذکر صحاح ستہ صفحہ نمبر 207 اور 208 میں یہ بات ہے، اور اس سے پہلے کے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یہاں ذکر کیے. سنن ترمذی کی بہت زیادہ شروحات ہیں اور علماء کرام نے کئی کتابوں میں اس کتاب سے اعتنا کیا ہے، تو یہاں آپ کے سامنے چند کتابیں ذکر کی جاتی ہیں. ایک ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، ابن عربی مالکی مشہور عالم ہے، اس کا نام ہے عارضۃ الاحوزی فی شرح الترمذی. دوسری شرح ابن سید الناس شافعی کی ہے جس کا نام ہے النفح الشذی فی شرح جامع الترمذی. یہ مکمل شرح نہیں ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جامع ترمذی کے 2 ثلث سے کم کی شرح ہے. البتہ اس کے بعد پھر حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین العراقی، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے بھی مکمل نہیں کی. چوتھے نمبر پر حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے. پانچویں نمبر پر ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے زوائد کی شرح لکھی ہے، یعنی کہ ترمذی شریف کی وہ احادیث جو صحیحین اور داود کے علاوہ ہے ان احادیث کی انہوں نے شرح کی ہے. اسی طرح سراج الدین عمر ابن رسلان بلقینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح کی ہے، لیکن یہ مکمل انہوں نے نہیں کی. ان کی جو شرح ہے اس کا نام ہے العرف الشذی علی جامع الترمذی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتح الباری میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے لیکن بہرحال یہ چھپی نہیں ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے جو ترمذی شریف میں وفی الباب سے متعلق جو احادیث ہے اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اللباب فیما یقولہ الترمذی وفی الباب، اور یہ اب غالباً چھپی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے قوت المقتضی علی جامع الترمذی، اور یہ غالباً چھپی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ستہ کی جتنے بھی شروحات ہیں، صحیح ستہ کے انتہائی مختصر شروحات ان کے ہیں، سب کے سب چھپی ہیں. جمال الدین محمد بن طاہر مجمع بحار الانوار والے، ان کی بھی شرح ہے ترمذی شریف کی. اسی طرح زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن نقیب
کی بھی شرح ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں یہ شرح جل گئی تھی. اور محمد ابو الطیب بن عبد القادر السندھی، ان کی بھی ترمذی شریف کی شرح ہے اور یہ بھی چھپی ہے، بیروت سے بھی چھپی ہے. ابو الحسن بن عبد الہادی السندھی، ان کی بھی شرح ہے. اور عبد القادر بن اسماعیل الحسینی القادری، ان کی شرح ہے. اسی طرح شیخ سراج احمد بن محمد مرشد السرہندی الفاروقی، ان کی فارسی زبان میں ترمذی شریف کی شرح ہے. اسی طرح 16 نمبر پر نفع قوت المقتضی، علی بن سلیمان المالکی کی شرح ہے. اور اسی طرح جائزۃ الشعوذی، یہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے شیخ بدیع الزمان کا. اور الکوکب الدری فی شرح ترمذی، یہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے امالی ہے. اور مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے، اور یہ شیخ زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات کے ساتھ چھپی ہے. ہدیۃ اللوزعی بنکات ترمذی، یہ ابو طیب محمد شمس الحق العظیم آبادی کی شرح ہے. اور اسی طرح ترمذی شریف کی تقریر محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کئی تقاریر ان کی موجود ہے ترمذی شریف پر. اسی طرح ان کی ایک اور ہے الورد الشذی علی جامع ترمذی، یہ اردو میں ہے. اور العرف الشذی، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت قبولیت دی ہے. اور اسی طرح مشہور عالم شیخ محمد عبد الرحمن المبارک پوری، ان کی مفصل شرح ہے تحفۃ الاحوذی. اس میں پوری کتاب کو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور ترمذی شریف کی مشہور شروحات میں سے البتہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث عالم تھے، تو لہٰذا انہوں نے جو اہل حدیث کے مسالک ہیں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اور احناف اور دیگر علماء کرام پر اعتراضات اس میں شامل ہیں. 24 نمبر پر نزل السوا، یہ شیخ اصغر حسین کی شرح ہے. اور اسی طرح ہدیۃ المجتنی، یہ شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر ترمذی شریف کی شرح ہے. اور الطیب الشذی فی شرح ترمذی، شیخ اشفاق احمد الکاندیلوی کی ہے. اور الجامع الصحیح ترمذی مع حاشیت شیخ احمد علی سہارنپوری، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت قبولیت دی. ہندوستان، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر ممالک میں اب تک ترمذی شریف جو چھپتی ہے تو وہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے کے ساتھ چھپتی. اس طرح بخاری شریف بھی ان کے حاشیے کے ساتھ چھپتی ہے. 28 نمبر پر جو ترمذی شریف کی بہت ہی تحقیقی شرح ہے وہ معارف السنن شرح جامع ترمذی ہے، جو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور در حقیقت یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو افادات ہیں ان کو انہوں نے مزید تحقیق کر کے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ 6 جلد چھپی ہے اور یہ مکمل نہیں ہے. ترمذی کے رجال پر کتاب ہے ابو محمد الدورقی کی. اسی طرح ترمذی کو مختصر کیا ہے نجم الدین محمد بن عقیل البالسی الشافی. اسی طرح ترمذی کو مختصر کیا نجم الدین سلیمان بن عبد القوی الطوفی الحنبلی نے. اسی طرح صلاح الدین خلیل بن کیکلدی العلائی کی 100 حدیث منتقات من عوال، یہ ترمذی شریف کی عالی حدیث 100 اکٹھے کی اس میں. اسی طرح ترمذی شریف پر مستخرج لکھا ہے ابو علی الطوسی نے. اور مستخرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ احادیث، ترمذی کی حدیث ذکر کی ہے لیکن وہ اسانید جو ترمذی کے علاوہ ہے اس کے ذکر کا اہتمام کیا ہے. اسی طرح صرف ترمذی کے حدیث کو کی تجرید کی ہے ابو الفضل محمد تاج الدین بن عبد المحسن المعروف بقلعی، اس نے یعنی اسانید وغیرہ سے علیحدہ کر کے اس کو صرف احادیث ذکر کی ہے. اور اسی طرح ابو عبداللہ محمد بن ادریس القادری الحسینی المغربی کی بھی ترمذی شریف پر شرح ہے. ترمذی شریف پر اور کچھ کتابیں ہیں. مستخرج ابی بکر احمد بن علی بن محمد ابن منجوے، ان کی مستخرج ہے. اسی طرح جعفر بن ادریس القطانی کا حاشیہ ہے. اور اسی طرح اہل حدیث المستغرب الوارد فی الجامع کبیر لترمذی، یہ احمد بن علائی کی کتاب ہے کہ ترمذی شریف میں جو
غریب حدیث ہے. اسی طرح صحیحین و ابو داود و ترمذی کے رجال پر بعض مغاربہ کی کتاب ہے جس کا نام الزہرہ ہے. اور اسی طرح تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب و تقریب التہذیب وغیرہ کتابیں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ترمذی شریف کے رجال پر لکھی گئی ہے. اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف کے ختم پر کتاب اللفظ النافع فی ختم کتاب ترمذی الجامع. اور اسی طرح ختم جامع ترمذی عبداللہ بن سالم بن محمد البصری کی ہے اور یہ دارالبشائر سے چھپی بھی ہے. اسی طرح ختم جامع ترمذی شیخ عبدالحی بن عبد الکبیر الکتانی کی ہے. اور اسی طرح ترمذی شریف کے رباعیات پر یوسف بن شاہین جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے پوتے تھے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اسی طرح جامع ترمذی کے فضائل پر عبید بن محمد اسعردی کی کتاب بھی ہے. 46 نمبر پر ترمذی سے متعلق جو بہت ہی عظیم کتاب ہے وہ کشف النقاب اما یقولہ الترمذی وفی الباب. یہ ڈاکٹر مولانا محمد حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کو بنیادی طور پر علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، لیکن پھر اس کی تکمیل علامہ ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جس میں ترمذی شریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث ہے اس کی بھی مزید تخریج کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جن حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی بھی تخریج کی ہے، اور جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے رہ گئے ہیں اس کی بھی انہوں نے تخریج کی ہے. تو یہ اس کو ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے جس پر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے. 47 نمبر پر امام ترمذی رحمۃ اللہ سے متعلق الامام الترمذی و منہجہ فی کتاب الجامع، یہ عداب محمود الحمش کی کتاب ہے. اور اسی طرح صحیح سنن ترمذی شیخ ناصر الدین البانی مشہور اہل حدیث عالم، وہ انہوں نے ترمذی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو صحیح ہے اس کو علیحدہ کیا ہے، جو ضعیف ہے علیحدہ کیا ہے. اگرچہ علماء کرام کا ان کے ساتھ اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس سے اس کتاب کی توہین ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ تضعیف اور صحت کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ بھی ان کا درست نہیں ہے. اور اسی طرح ضعیف سنن ترمذی ہے. 50 نمبر سوالات الامام ترمذی للامام بخاری فی جامع ترمذی، ایک بہترین مقالہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جامع ترمذی میں جن جن امور کے بارے میں سوالات کی ہے، خاص طور پر ان سوالات کو علیحدہ کر کے پھر اس پہ مزید تحقیق کی ہے شیخ یوسف بن محمد الدخیل نے، اور یہ ان کے ماسٹر کا مقالہ ہے جامع اسلامیہ میں، اور یہ باقاعدہ چھپا بھی ہے. اسی طرح 51 نمبر پر منہج الترمذی فی نقد الخبر، یہ کمال الدین عبد الغنی المرسی کی کتاب ہے، یہ بھی ان کے ماسٹر کا مقالہ ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب سے متعلق بہت اہم کتاب شیخ ڈاکٹر نور الدین عطر کی ہے، الامام الترمذی والموازنہ بین جامعہ و بین صحیحین. امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب اور ان کی اور صحیحین کے درمیان تقابلی جائزہ اس میں پیش کیا ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ایک تو ترمذی شریف سے متعلق علماء کرام نے کیا تعریفی باتیں کی ہے، کیا خصوصیات ذکر کی ہے وہ بھی ذکر کر دی، اور ساتھ ساتھ ترمذی کے جو شروحات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی. یہ ترمذی کے عام طور پر شروحات ہے جو دارالتحصیل والوں کو اس پر اطلاع ہوئی ہے انہوں نے ذکر کی ہے. باقی ترمذی شریف کے بہت زیادہ شروحات ہیں، اور پھر مختلف زبانوں میں اس کی شروحات زیادہ بہت زیادہ ہیں. اردو میں اگر ہم اس کی شروحات کو اچھی شروحات کو شمار کرنا چاہیں تو اردو میں جو سب سے زیادہ اچھی شرح ہے وہ درس ترمذی ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی، اور اس کے علاوہ تحفۃ العلمائی ہے مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس طرح خزائن سنن ہے شیخ سرفراز خان صفدر صاحب کے دروس ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ شروحات ہے، جلد اول جلد ثانی کے علیحدہ شروحات بھی ہے.